خوش آمدید۔ احساس رمضان اپیل 2022 اور رمضان اپیل کیا اپیل نہیں بلکہ یہ محبت کا پیغام ہے، نیکی کا پیغام ہے کہ چلیے رمضان المبارک ہے، مل کر نیکی کرتے ہیں اور مل کر نیکی ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم مل کر نیکیاں کر رہے ہیں اور جب ہم کئی سالوں سے ایسا کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی امیدیں اس نیکی کے عمل سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے بے شمار اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی ہیں، احساس کے پاس آتی ہیں اور ان اپلیکیشنز کے ذریعے لوگ اپنی جو ان کی مجبوریاں ہیں، جو ان کے معاملات ہیں جن کو ہم پرابلمز کہتے ہیں، ان سے آگاہ کرتے ہیں اور اس تفتیش کے تحقیق کے بعد پھر ایک لسٹ بنا لی جاتی ہے جو چند 100 افراد پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ یہ ہزاروں اور لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ایک بڑا فرض عائد ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس بڑے فرض کو ادا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے درمیان کوارڈینیشن رہا ہو یا جن کے درمیان کوارڈینیشن ہو سکتا ہے وہ لوگ مل کر یہ کام کریں۔ آپ کے ہمارے درمیان ہمیشہ سے کوارڈینیشن ہے، آپ ہماری بات کو سمجھتے ہیں، ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، یا آپ تک بات پہنچانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہم نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے اور ہمیشہ پہنچاتے آئے ہیں کہ ان مبارک دنوں میں ان تہواروں پر خوشی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ خوشیاں بانٹیں، اور بانٹنے کے بعد کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ جب آپ بانٹتے ہیں تو بڑھ جاتی ہیں اور غم بانٹتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں۔ تو خوشیاں بانٹتے ہیں تاکہ خوشیاں بڑھ جائیں اور لوگوں کے غم کم ہو جائیں۔ یہ خوشی بانٹنا بھی غم بانٹنا ہی تو ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو خوشی دینا چاہیں گے تو اس کے غم کو بانٹیں گے نا، تو اس کے غموں کو کم کر دیں۔ جو لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو کم کریں، اور اگر ہم اور آپ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی صحیح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات کو کم کرے گا۔ اور اس دنیا کی مشکلات سے کہیں بڑھ کر جو اس زندگی کے بعد کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی وہ مشکلات کم کر دے، حل فرما دے، ختم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ایک فیملی کو راشن پہنچانے کے لیے، ایک مہینے کا راشن پہنچانے کے لیے 85 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز، کسی بھی فیملی کے بچوں کو عیدی پہنچانے کے لیے 75 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی فیملیز کو، افغانستان میں فیملیز کو ایک مہینے کا راشن پہنچایا جائے تو 150 پاؤنڈز یا 200 US ڈالرز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فطرہ جمع کرنے کے بعد اس کو ڈونیٹ کر دیا جائے تو یہ 5 پاؤنڈ یا 8 US ڈالرز بنتا ہے۔ اپنی فیملی کا جمع کر کے اس کو ڈونیٹ کر دیجئے۔ 1 پاؤنڈ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، $1 ڈونیٹ کر سکتے ہیں، $1 ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیجئے۔ آپ کے سامنے فوٹیجز موجود ہیں۔ یہ فوٹیجز جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جن میں آپ یہ دیکھیں کہ رضاکار کام کر رہے ہیں، نیکی کما رہے ہیں۔ آپ کی شراکت کے ساتھ یہ راشن پیک ہوں یا پھر افطار کا سحری کا اہتمام ہو، چاہے بچوں کو عیدی پہنچائی جا رہی ہو، ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جا رہی ہو۔ ایسے علاقوں میں اتنی گرمی ہے، شہر کراچی میں تو اس وقت صورتحال یہ کہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹمپریچر جو وہ آگے بڑھ گیا، کیونکہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، سمندر کے کنارے رہتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ گرمی اگر 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں سے کراچی سے لے کر اگر آپ مکران کے ساحل سے دیکھیں تو کراچی کے بعد جو ہے وہ ٹھٹا، بدین، شادی لاٹ تک جو ہے وہ سمندر ہے، سمندر کا کنارہ ہے۔ اس کے بعد ڈراؤٹ شروع ہوتا ہے، تھر شروع ہوتا ہے، ریگستان شروع ہوتا ہے، خشک علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ لوگ جو اس تپتی ہوئی گرمی میں اور زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور حکومتی اقدامات کی وجہ سے بھی تھر کے علاقے میں بڑی حد تک بہت ساری آبادیوں کو پینے کا پانی جو ہے وہ ہینڈ پمپس کے ذریعے، آر او پلانٹس کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ لیکن ابھی بھی بہت بڑی ایک آبادی ہے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا علاقہ ہے، وہ رہتی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں اب ان کی امید زیادہ بڑھ گئی ہے۔
کہ جب کہیں ہوتا ہے نا ایک جگہ کام تو لوگ پھر چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہو. لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں, ان کے سوال جو ہیں وہ کہتے ہیں نا زیادہ ریز ہونے لگے ہیں کہ ہمارے یہاں کب ہوگا ایسا, وہاں تو ہو گیا ہے تو آگے بڑھیے. اس مبارک مہینے میں تھر کے علاقے میں وہ جو روہی کا علاقہ ہے نا, یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی تو آپ دیکھیں نا ریگستانی علاقے, وہاں آپ لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے آر او پلانٹس یا پھر ہینڈ پمپس کی تنصیب کرائیے. کتنا ثواب کا کام ہے, صدقہ جاریہ تو ہے, اور وہ بھی سخت گرمی میں رمضان کے مہینے میں. لوگ سوچئے کہ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا. ان کو پانی مل جانا ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کر گزریے. اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے, چاہتے ہیں تو ہمیں فون بھی کیجیے. جناب فیضان رضا قادری صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک کلام آپ سے اور سنیں, ارشاد فرمائیے گا. مدینہ شریف کی کیفیات لمحات آپ نے کہاں پہنچ گئے. پروفیسر اقبال عظیم صاحب. جہاں روضہ پاک خیر الورا گئے, جہاں روضہ پاک خیر الورا گئے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ ساقب کعبہ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ ساقب کعبہ قوسین ٹھہرے, قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو دامن میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر
زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین گلے کے ہمارے لیے گئے نفس گئے قیامت نفس گئے قیامت مدینے سے ہم نثاروں کی دوری مدینے سے ہم نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا شفاعت کے تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری ازل سے ہے جاری خطا کاروں پر یہ لطف مسلسل خطا کاروں پر یہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مد گئے ممدوح یزداں کہاں تم کہاں مد گئے ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جگہ روضہ پاک خیر الورا گئے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدح ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام اللہ آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے فیضان صاحب میں آپ سے محترم
نفیس احمد خان صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہر شخص کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ترتیب دی جاتی ہیں اس میں شریک ہونا چاہیے، یا یہ چند لوگوں کا کام ہوتا ہے؟ شاہد، بہت اچھا اور بہت اہم سوال ہے۔ اس وقت جو ہم جس مراحل سے گزر رہے ہیں یا جو معاشرہ ہمارا اس وقت موجود ہے، اس میں یہ تمام روایت ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ ایسے دور میں اگر ایک سنت بھی آپ زندہ کرتے ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس وقت اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلے میں اس روایت کو قائم کریں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے علاقے سے شروع کریں اور پھر آگے تک پہنچائیں۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم خود بھی اس حوالے سے کامیاب رہے ہیں، اور دوستوں کو اور تمام ساتھیوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ اور اس وقت تو یہ کہتا ہوں وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ جو آپ یہ احساس کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کیا، یہ پورے شہروں سے لے کر اور ملکوں تک چلے گئے۔ تو ہم لوگ تو صرف کراچی شہر میں کام کر رہے ہیں، وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا بھی تھا کہ جیسے کرونا آیا تھا تو ہم نے تقریباً 1000 کے قریب ان گھرانوں کو کہ جو سفید پوش کہلاتے، خاموشی سے دروازوں پہ جا کے راشن رکھا، کوئی فوٹو، کوئی تصویر، کسی قسم کی کچھ نہیں۔ تو اس سلسلے کو اس طرح، اس روایت کو اب جو بھی ہو رہا ہے، بہت تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں، لیکن رجحان بڑھا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے، ہمارے ہاں شو آف بہت زیادہ جتنا ہو رہا ہے، سینٹرلائز ہو جائے نا اتنا زیادہ اچھا، یہ زیادہ بہتر ہے، طریقے سے کام کریں اور تمام کیونکہ لوگوں اسی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو انفرادی طور پر جو ہے وہ لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ایسے بھی ان کی وجہ سے بڑے بڑے اداروں پر حرف آتا ہے۔ صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا محترم، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ کی آنے والی نسل ہے، آپ اس کی تربیت کے لیے ایسے کریں ایسے کریں۔ ہم نے اپنے پروگرام سے بڑی بات کی، بچوں کی، چھوٹے بچوں کی، آنے والی نسل کی تربیت کے لیے دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اگلی نسل کی تربیت آنے والی جی وہ کیسے کی جائے، اس میں پہلے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ تربیت اور تعلیم ان دونوں میں فرق ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ میں اپنے بچے سے یہ کہوں کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، بڑوں کا ادب کرنا بہت اچھی بات ہے، اور وعدہ وفا کرنا بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، یہ تعلیم ہے۔ تربیت یہ ہے کہ میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں سچ بولنا اچھی بات ہے، تو سچ بولو، تو میرا بچہ مجھے سچ بولتا ہی دیکھے، سبحان اللہ۔ یہ تربیت ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو انہیں سے کہا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ بالکل، دیکھتے یعنی جو کچھ میں تعلیم کرنا چاہتا ہوں اگر وہی کچھ میرا عمل ہے تو یہ تربیت ہے، اثر انداز تربیت ہوتی ہے۔ میرا بچہ، میرا بیٹا ٹوٹل مجھے امیٹیٹ کرتا ہے، میری نقل کرتا ہے۔ میرے پاس کوئی گیسٹ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گیا، اس نے کوٹ پہنا اور کمرے میں آ گیا، میں باہر گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، اس نے کہا پتہ ہے اس نے کیا کیا، یہ ایسے نہیں گیا، اس نے کوٹ پہنا اور کوٹ پہن کے اندر گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ بچے، سب سے بڑا آئیڈیل بچوں کا باپ ہوتا ہے، یقیناً، اور باپ اگر اس آئیڈیل پہ چلا جائے، اوہ، ارشاد فرمائیے سر۔ اس میں جو پیرنٹس ہیں نا، ان کے لیے حضرت علی کا ایک جملہ ہے، اور وہ اس میں 3 نکاتی ایک فارمولا دیا ہے مولا علی نے، جس میں تربیت کا ایک نظام ہے، اور وہ 21 سال کا نظام ہے۔ اچھا، پیدائش سے لے کے 21 سال تک، اور کمال یہ ہے کہ مولا علی نے 3 جملوں میں اس 21 سالہ نظام کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اولاد کی پرورش کے لیے جب ولادت ہو تو ولادت سے 7 سال کی عمر تک
اپنے بچے کو ایسے پالو جیسے وہ آقا ہے تم اس کے غلام ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کا بالکل یہی اوائل ہوتا دور ہے، یہی ہوتا ہے۔ پیدائش سے 7 سال کی عمر تک وہ آقا ہے، تم غلام ہو۔ 7 سال سے 14 سال تک، کیونکہ اب جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچا ہے نا، اب وہ گھر سے نکلنے لگا ہے، اسکول بھی جانے لگا ہے، اب وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی لگا ہے، سوسائٹی جوائن کر لی۔ اب معاشرے کے اثرات اس پہ آ سکتے ہیں، تو ایک فلٹر لگانا ضروری ہے کہ کس چیز کو قبول کرے، کس چیز کو رد کرے۔ تو فرمایا کہ پیدائش سے 7 سال تک تو وہ آقا ہے، تم غلام ہو، اب تم آقا بن جاؤ، اب تم آقا بن جاؤ، اور نظر رکھو اپنے بچے کی حرکات پہ، سکنات پہ، اس کے مزاج پہ، اس کی نفسیات پر نظر رکھو۔ اس طرح 14 سال ہو جائیں گے، اور اس میں جو منفی چیزیں ہیں اس کو شخصیت کا حصہ بننے سے روکو، مثبت چیزوں کو شخصیت سے جوڑو۔ یہ 14 سال کا یہ عمل ہو گیا۔ جب 14 سال ہو جائیں تو پہلے تم غلام تھے، وہ آقا تھا، پھر تم آقا بنے، وہ غلام ہوا۔ اب جب وہ 14 سال کا ہو گیا تو 14 سال سے 21 سال تک اپنے بچے سے ایسا رویہ رکھو جیسے وہ تمہارا مشیر ہے۔ ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرو، کوئی بھی کام کرو گھر میں، کیا بات ہے، اپنی اولاد سے مشورہ کرو۔ اس سے ہوگا یہ کہ اب 14 سال کی عمر کا ہو گیا نا، تو وہ بلوغت کے مرحلے سے بھی گزر گیا، اب وہ جوانی میں آ گیا۔ جب باپ اپنے بیٹے سے مشورہ لیتا ہے نا، تو یہ بیٹا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ جب باپ کہتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے، جی اعتماد بڑھتا ہے۔ جب ایک بیٹے کو یہ احساس ہونا کہ میرا باپ مجھ سے مشورہ کرتا ہے، کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب ہے اہمیت دینا۔ تو 14 سال سے 21 سال تک مشیر بنا کر رکھو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری اولاد کے اندر آنے والے وقت کے لیے وہ تیار ہو جائے گی۔ کیا بات ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر یہ 21 سال کا یہ تربیتی نظام ہے، اس تربیتی نظام سے گزار دو، جب 21 سال کا وہ بچہ ہوگا تو وہ بچہ معاشرے کے لیے ایک مفید بچہ ہوگا، معاشرے کے لیے وہ ایک کارآمد بچہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بلکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہوگا۔ اس نے اپنے باپ سے صرف یہ نہیں سنا ہوگا سچ بولنا اچھی بات ہے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا میرا باپ سچ ہی بولتا ہے۔ تو بچے کی اچھی تربیت کے لیے والدین کو ایسا بننا پڑے گا جیسا وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ با کردار ہوں، لیکن میں اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ اچھا سر جی، امریکہ سے ہمیں یو ایس اے سے فاطمہ سید صاحبہ نے جو ہے وہ جوائن کیا، اور انہوں نے ایک ڈونیشن بھی دیا ہے، تو پہلے تو اس کے لیے شکریہ۔ اور فاطمہ سید جو ہیں وہ کہتی ہیں میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا فرما دیجیے سر پلیز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ مبارک وسلم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، فاطمہ سید ہماری بہن جنہوں نے ڈونیشن دیا ہے، پاک پروردگار ان کے اس تعاون کو قبول فرما، اور ان کے رزق میں، ان کے روزگار میں، ان کے گھر میں خیر، خوبیاں، برکتوں کو شامل فرما دے، انہیں رمضان المبارک کی برکات عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاطمہ سید نے جو ہے وہ نیکی کی ہے کہ 300 افراد کے افطار کا اہتمام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو جناب نفیس احمد خان صاحب، ابھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جو سماجی تنظیمیں ہیں، یہ ایک طرف تو لوگوں کے لیے جو ہے جا کر جو ان کی ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، وہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری یہاں جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد کرواتی ہیں، وہ اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ منعقد کرتی ہیں، کہیں تقریری مقابلے ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے نعت خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں قومی نغمات ہو رہے ہیں، کہیں مختلف چیزیں، کہیں رائٹنگ کے ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی تنظیموں کا جو یہ کام ہے، اس میں وہ کون سا شعبہ ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ بہت اچھی بات کی ہے، اور ابھی فیصل بھائی نے تو اتنی خوبصورت مثال دی ہے پورے بچپن سے لے کے جوانی تک کی، تو وہی اگر مثال ہم اپنے معاشرے پہ لازم کریں، اور طریقہ کار جیسے آپ نے بتایا
کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ تربیت کی ہے. تعلیم اور ڈگریاں تو مل رہی ہیں, ہمارے بچے ذہین بھی ہیں اور بہت آگے جا رہے ہیں, لیکن تربیت کی کمی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کا ماحول, اس طرح کے مذاکرے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اسپورٹس کے لیے بھی کرتے ہیں, بچوں کی تقریری مقابلے, نعت خوانی کے مقابلے, مضمون نویسی کے مقابلے, کہ بچوں میں وہ صلاحیتیں ہوں کہ وہ آگے جا کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جتنے بھی مقرر تھے وہ آج بڑے بڑے چینلز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سیاست میں بھی آئے ہوئے ہیں اور لیڈر بھی بنے ہیں. صحیح بات. تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. تربیت سب سے بنیاد جو تھی کہ ہم بچپن میں نونہال پڑھا کرتے تھے اور تعلیم و تربیت کے نام سے ایک میگزین آتا تھا اور رسالہ آتا تھا, وہ پڑھتے تھے. تو وہ جتنے پڑھنے والے بچے ہیں آج بہت بڑے بڑے مقام پر پہنچے ہیں. بات ہوئی تربیت کی. میں جب ابتدائی جماعتوں میں تھا نا, تو شاید 4 یا 3 میں تھا, تو بچوں کے رسالوں میں کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھیں اور چھپنا شروع ہو گئی تھی. اور یہ ان لوگوں کی تربیت تھی کہ جو مختلف اداروں سے وابستہ تھے. بالکل صحیح بات. اس وقت میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی, ہم جو لکھ کے بھیجتے تھے اس کی اصلاح کرتے تھے. اس وقت حکیم سعید صاحب کا ایک کالم ہوتا تھا نونہال کے شروع میں, جاگو اور جگاؤ. اس میں بچوں کے لیے ایک مختصر ایک اسٹوری, اور اس اسٹوری کے نتیجے میں ایک ایسی بات جو آپ کی زندگی میں ایک اچھا رنگ بھر دے, آپ کی زندگی. میں ہونہار پاکستان ہونہار میں لکھا کرتا تھا, تو کامل القادری صاحب تھے, انیس الرحیم صاحب تھے, مظہر یوسف زئی صاحب تھے, بڑے لوگ تھے اور یہ اصلاح کرتے تھے. بالکل اصلاح کرتے تھے. ہم ذرا سا چھپتے تھے تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یار آج ہمارا مضمون چھپا ہے, ہم نے تو ایسی کہانی لکھی بھیج دی, لیکن بقول شاہد کے کہ وہ باقاعدہ اس کی اصلاح کرتے تھے, قابل کر دیتے تھے, وہ چھاپتے تھے. نام, وہ نام چھپنا سنہری حروف کہلاتے تھے. اس کو پھر اتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ وہ جو اصلاح کرتے تھے نا, تو ہم, کیونکہ ہم تو شوق پہ پڑھتے تھے نا, ہماری بار بار اس زمانے میں پڑھنا ہی تھا, تو پھر وہ جو اصلاح انہوں نے کیے وہ ہم خود سیکھ لیتے تھے. مجھے یاد ہے میں نظمیں لکھا کرتا تھا, تو ہمارے گھر کے ساتھ ایک ایئر فورس میں انسٹرکٹر تھے ایک صاحب, ریاض صاحب, کہاں آئے پتہ نہیں, اللہ ان کو زندگی اور صحت دے. تو بچپن کی بات ہے میری, وہ میری اصلاح کیا کرتے تھے. میں نظمیں لکھے تو وہ میری اصلاح کرتے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو سکھانے بتانے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے جو ڈیڈی تھے, والد صاحب تھے, آرمی آفیسر تھے, لیکن میں ان کے پاس جاتا تھا اور میں ان سے کہتا تھا مجھے تقریر لکھوا دیں. تو کہیں مائک لگ گیا تو بس میں تو پاگل ہو جاتا تھا. تو وہ بیٹھ کے نہ بولتے رہتے تھے, میں لکھتا تھا. میں جاتا تھا جا کے, چھوٹا سا تھا, پرچہ پڑھ کے آ جاتا تھا. لکھنا پڑھنا بڑی جلدی آ گیا تھا, پڑھ کر آ جاتا تھا. پھر آتا تھا, پھر لکھوائے, پھر وہ بولتے چلے آتے تھے, لکھوا دیتے تھے. پھر جا کے پڑھ کے آ جاتا تھا, پھر آتا تھا. پھر کہتے تھے میں کتنی دفعہ ایک ہی موضوع پہ لکھواؤں, لیکن لکھواتے تھے. آج وہ اسپرٹ شاید ہم لوگوں میں کم ہو گئی ہے. ہم محلے کی کسی بچے کی اصلاح نہیں کرتے جیسے ہماری کر دی جاتی تھی. سر وہ لگن بھی تھی نا, وہ بچے جاتے تھے. آج بچہ کوئی آپ کے پاس آتا نہیں ہے, آپ اس وقت جاتے تھے. بچے اصلاح کرنے آتے ہیں, بچے اصلاح کرنے آتا. اب زمانہ بدل گیا. آپ اب کوئی ٹاپک چھیڑیں, وہ آپ سے قابلیت کے ساتھ آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اس وقت تحصیل علم کے ذرائع بڑے محدود تھے, بہت کم تھے. ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, ایک ریڈیو ہوتا تھا, اور ایک اخبار ہوتا تھا. اخبار میں ٹارزن کی کہانی پڑھتے تھے, آپ دیکھیے ایسے ہی تھا نا. بالکل ٹارزن کی کہانی پڑھتے تھے. آپ فرمائیے, آپ کچھ کہہ رہے. اب تو بچوں کے سامنے پورا ایک جہاں نما ہے. بالکل ایک کلک پہ. جی, ان کے پاس گوگل ہے, سرچ انجن ہے, وہ آپ کی گفتگو کے دوران وہ موبائل پہ چیک کر لیں گے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, جی بالکل ایسا ہے. لیکن یہ وہاں صحیح لگتا ہے جہاں میٹرک کے بعد کے اسٹوڈنٹس ہوں. لیکن آپ کسی چھوٹے بچے کو وہ علم دے دیں جو اس کے لیول کا ہی نہیں ہے. آپ دوسری جماعت کے بچے کو پی ایچ ڈی کا علم نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آج کل ہوا یہ ہے کہ تعلیم پیچھے کہیں رہ گئی ہے, اور علم جو ہے, ایجوکیشن کہیں پیچھے رہ گئی ہے, اور نالج جو ہے وہ سوار ہو گئی ہے. وہ جو ابھی یہ باغ ڈور کی بات کر رہے تھے, تو وہ جو شتر بے مہار آپ جس کو کہتے ہیں نا, میں باغ اور ڈور دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو شتر بے مہار جو ہے وہ نالج کی شکل میں سب پر سوار ہو گیا بچوں پہ. بچوں کے پاس وہ نالج ہے جو ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. وقت سے پہلے اصل میں ایک ہے معلومات کا حصول, اور ایک ہے علم تک رسائی.
یہ معلومات کا دور ہے، یہ علم کا دور نہیں علم کا دور نہیں. گوگل نے معلومات تک رسائی آسان بنا دی ہے، کیونکہ علم تو ہے مختلف معلومات کو یکجا کر کے نتیجہ خیزی کرنا نتیجہ خیزی اور بات کی روح تک رسائی اختیار کرنا، یہ علم ہے. جب علم آتا ہے نا تو پھر اس سے انسان میں شعور آتا ہے، معلومات سے شعور نہیں آتا. جب میں نے باغ ڈور کی بات کی ہے تو گوگل جو بگ ٹوٹ ہے. بگ ٹوٹ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے. اگر کسی جانور جو ہے بار بردار جانور ہو، گھوڑا ہو چلے، اس کی جب وہ لگام ٹوٹ جاتی ہے تو پھر جو بھاگتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہی نہیں. تو یہ بگ ٹوٹ ہے، یہ دوڑ لگا رہا ہے اور اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں. صحیح بات. یہ بتائیے سر کہ ہم نے اپنی گفتگو میں، اپنی تعلیم میں، ہر چیز میں یہ تو دیکھا کہ بڑوں کا احترام بتایا گیا ہے، والدین کا فرض بتایا گیا ہے. ابھی جو ڈسکشن بھی ہو رہا تھا اس میں والدین کا کردار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے جو کچھ آپ نے بھی فرمایا، 3 ادوار کا تذکرہ ہوا 7 سال کے، اس میں بھی والدین کا کردار ہے. بے شک. بالکل. دین ہمیں استاد کے کردار کے حوالے سے واضح ترین جو تعلیم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ استاد کا کردار اس معاشرے میں اتنا اہم ہے کہ دین کی نسبت سے. جی ہاں. آقائے دو جہاں نے اپنا تعارف ایک استاد کے طور پہ کروایا، معلم انسانیت. کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. بے شک. کیا بات ہے، ساری انسانیت متعلم ہے، کیا بات ہے. اور اس پوری متعلم انسانیت کے اوپر ایک معلم کائنات. تو اب معلم ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. بہت بڑی بات. اور پھر جو استاد کا ہمارے معاشرے میں ایک تو وہ ہے جو استاد کا مقام ہے، اور ایک معاشرے کی محرومی ہے کہ وہ اس مقام کی تفہیم سے ناشنا ہے. استاد کے لیے یہ ہے کہ باپ وہ اولاد کے لیے والد ہے، استاد وہ اس کا شخصیت ساز ہے. صحیح. بچے کی شخصیت میں اگر جھول رہ جائے تو اس کی شخصیت کا جھول، اس کا ذمہ دار اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا سماج ہوتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے. استاد کو اگر یہ احساس ہو کہ ہماری جو کارگزاری ہے وہ نسل نو ہے، صحیح. اگر نسل نو سنور رہی ہے تو اس دور کا استاد کامیاب ہے. کیا بات ہے. استاد اگر نسل نو، اب یہاں پر عالم یہ ہے کہ اس علم کے دور میں، اس تیزی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں ہم انسانی اقدار سے محروم ہو گئے. وہ جو سماجی اقدار تھی نا، وہ جو ایک اسلامک سوشیولوجی تھی، وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی. اچھا. اس کا احساس بھی، یعنی اب اندازہ لگائیے کہ عملی طور پر جی آج آپ کے پاس فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ساری دنیا سے تو آپ جڑے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس سے آپ کی دیوار ملی ہوئی ہے اس کی بھی کچھ خبر ہے؟ جو برابر بیٹھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو برابر بیٹھا ہے. ایک یہ مرحلہ بھی آگے کہ جو برابر بیٹھا ہے اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. برابر بیٹھا ہوا آدمی وہ کہیں اور جڑا ہوا ہے، آپ کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. بالکل. کوئی سامنے بیٹھ کر آپ کی توجہ کا طالب ہے اور موصوف جو ہے وہ امریکہ میں کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں. یہ بنیادی ایتھکس ہیں. استاد کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا، استاد کا کام شعور کے رویوں کو درست کرنا کیا ہوتا ہے، بات ہے. انسان کی سوچ کو درست کرنا ہوتا ہے، صحیح. عقل کو درست سمت میں ڈھالنا ہوتا ہے، صرف تعلیم نہیں. اس لیے کہ اگر آپ صرف تعلیم دیں اور اس تعلیم کے نتیجے میں معاشرے میں اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے دیا تھا نا، آپ اس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں. وہ تعلیم نہیں تھی. وہ تعلیم نہیں تھی. تعلیم کیسے آئے گی؟ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے علم لوگوں تک کیسے، علم تک رسائی کے لیے جو اصول دیے، مثلا یہ کہ غزوہ خندق تھا. غزوہ خندق سے پہلے حضور نے صحابہ کرام کی مشاورت بلائی، حالانکہ ان کو مشاورت کی ضرورت نہیں کیونکہ حضور عقل کل ہیں. عقل کل کا اطلاق ہمارے نبی پر ہوتا ہے، وہ عقل کل ہیں، انہیں مشاورت کی ضرورت نہیں تھی. کامل بھی ہیں اور اکمل بھی ہیں. لیکن کیونکہ آپ معلم ہیں تو آپ کو بتانا ہے اپنے عمل سے کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. حضور نے مشاورت بلائی کہ بھائی یہ غزوہ ہے، اس میں ہمیں کیا جنگی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اب
صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ سلمان فارسی فارس سے آئے تھے تو اپنے ساتھ فارس کی ٹیکنالوجی لے کر آئے۔ کیا بات، وہ جانتے تھے کہ عجم کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم تو دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، خندق کھودتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور پھر غزوہ خندق ہوا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کیا، خاندانوں میں تقسیم کیا، قبائل میں تقسیم کیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے استفادہ کرو، ایک تہذیب دوسری تہذیب سے علم لے، تہذیب لے، اس کے مشاہدات سے استفادہ کرے۔ رسول اکرم نے عرب کے اندر رہ کر عجم سے ایک تہذیب آئی تھی، اس تہذیب میں ایک ٹیکنالوجی آئی تھی، تو آقا دو جہاں نے اس کو اختیار کیا۔ علم یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالو، علم یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے اندر مقید ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ذات کے اندر مقید ہونا یہ ہے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہی ہوں سب کچھ۔ علم میں جب اپنے صاحب علم ہونے کا احساس ہو تو سمجھ لیں کہ اب حصول علم کے دروازے بند ہو گئے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان جتنا جانتا ہے وہ کم ہے، صحیح، اور جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے۔ کیا بات ہے۔ ہر انسان میں علم کی نسبت جہل کا تناسب زیادہ ہے، تو کسی انسان کو اپنے علم پر فخر کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تناسب ہے نہ جاننے کا وہ زیادہ ہے۔ اچھا، ہم نے نفیس احمد خان صاحب علامہ صاحب سے جو سوال کیا تو ہم نے استاد کا مرتبہ اور مقام جاننا چاہا دین اور اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے۔ اب معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا جو استاد ہے کیا وہ استاد ہے یا وہ ایک پروفیشنل ہے جو اپنی تنخواہ یا جو اس کو اس کے عوض جو کچھ بھی ملتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جا کر اپنا وقت پورا کر کے آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تعلیم جو ہے، تعلیم کا وقت کتنے وقت کے لیے ہے اور کس درجے کی ہے، اس اعتبار سے پیسوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ میرا سوال، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے سوال میں آدھا جواب جو ہے وہ کہتے ہیں سوال خود آدھا علم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں جو موازنہ اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے اساتذہ رہے ہیں کہ جن کے سجے ہوئے گھر نہیں تھے، بیٹھنے کے لیے کوئی بہت صوفے اور لیوش قسم کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا، اور وہ بڑے سادہ لوگ ہوتے تھے۔ بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے سامنے اگر 15-20 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے سامنے ایک کپ چائے پی لیتے تھے گھر سے جو آ جاتی تھی۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو وہ اساتذہ، اور آج اساتذہ برے نہیں ہوتے، ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں معاشرتی اعتبار سے۔ معاشرے کی بات تو ہے جو ضرورت ہے میں چاہتا ہوں اس اعتبار سے بات ہو۔ دیکھیں، جو پہلے کے ہمارے زمانے کے جو اساتذہ تھے وہ واقعی اساتذہ تھے، اور میں کہوں گا کہ وہ اپنی جو ان کی تنخواہ تھی اس کو حق حلال طریقے سے حاصل کرتے تھے۔ آج تنخواہیں بہت زیادہ ہیں اور معاوضے بھی زیادہ ہیں، لیکن کام وہ نہیں ہو رہا۔ بات وہی پروفیشن کی ہو رہی ہے کہ وہ صرف پروفیشن آج کل تو لیکن بڑے اچھے اچھے پروفیشنل بچوں کا تعلیم کا معیار تو بڑھ گیا ہے۔ نہیں، وہ فیصل بھائی جو بات کی انہوں نے ایک بات شعور کے اعتبار سے ڈگری والے استاد شعور کے رویوں کو منظم کرنا، جی بالکل وہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے، اور تعلیم بھی اس انداز سے نہیں دے رہی جس انداز سے دینی چاہیے۔ سرکاری کالجز میں اگر آپ جائیں یا اسکولوں میں جائیں تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ان کی ہوتی ہے، وہ بھی وہ پورا نہیں کر رہے۔ ایک لیکچر دے کے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ 12 بجے کے بعد کسی کالج میں آپ کو ٹیچر نہیں ملے گا۔ 12 بجے کے بعد 12-1 بجے کے بعد سر جی میری بچی جو ہے وہ گئی کالج میں، اس سے پہلے تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہی تھی، اس سے آگے کوئی آتے ہی نہیں ہے۔ تو سرکاری کالج میں یہ صورتحال ہے، اور پریکٹیکل سینٹر آباد ہے، آتا نہیں ہے کوئی، آپ بھی دیکھیے کوئی آتا نہیں ہے۔ کالج جو ہیں غیر آباد ہو گئے ہیں، اور ٹیوشن سینٹر جو ہیں وہ آباد ہیں۔ وہی ٹیچر 6 گھنٹے 8 گھنٹے ٹیوشن سینٹر میں پڑھا رہے ہیں، اور مسلسل ان کے بچے ٹاپ بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں کالج کا نام آتا تھا، نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں نے ٹاپ کیا۔ کالج کا نام ہوتا تھا کہ اس کالج نے ٹاپ کیا، آج ہوتا ہے اس ٹیوشن سینٹر نے ٹاپ کیا، ان کے بڑے بڑے بینر۔ تو یہ بڑا فرق ہو، یہ جو فیصل بھائی نے بات کی
تو یہ حکومتوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ہمارا آپ کا قصور ہے. پوری حکومت بھی ایسا نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک ان بیلنس. سر جب میں اور آپ بے ایمان ہیں اور ہم ہمیشہ سے بے ایمانی کرتے آئے ہیں، ہمیشہ بے ایمانی کریں گے، اور کس کے ساتھ؟ اپنے بچوں کے ساتھ. ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ. ہم اگر بھائی میرا بچہ جو ہے آپ کے اسکول کالج میں جاتا ہے، آپ کا بچہ میرے اسکول کالج میں آتا ہے، آپ اس کو نہیں پڑھا رہے، میں اس کو نہیں پڑھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ حساب برابر ہو گیا ہے. بالکل ایسے جی ایسے ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو تعلیم کے حوالے سے معاشی بوجھ پڑا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگ اپنے فرض کو پورا نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں اور بھیجا جاتا ہے، پھر معاشی بوجھ پڑ جاتا ہے، تو ہم سب اپنے ہی رویوں کی وجہ سے اپنے اوپر معاشی بوجھ ڈال دیتے ہیں. مطلب ایسے ہی تعلیم میں نہیں ہے ظاہر، ہر صورت حال میں. اصل میں بالکل ابتدا میں ہی تعلیم کو یوں تقسیم کر دیا کہ یہ تعلیم تو ہے ان بچوں کے لیے کہ جو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا. جنہیں چپڑاسی بننا ہے، جنہوں نے اور پیون بننا ہے. یہ تعلیم ہے ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ کچھ کما لیتے ہیں. اچھا. اور یہ تعلیم ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے ملک کی باغ ڈور بیوروکریٹ بننا ہے. جب آپ نے تعلیم کو ابتدا میں 3 حصوں وہ تو ایک سسٹم ایک الگ بات ہے، لیکن میں اس چیز کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو آپ جاتے ہیں نا 9th گریڈ میں، اس سے لے کر جو او لیول ہے، اے لیول ہے، یا 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ٹھیک ہے نا، یہاں آ کر آپ کو خود یہ تعین کرنا ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ مجھے کس لیول پر اپنا مستقبل جو ہے، کیریئر گائیڈنس نہیں ہے. ہاں کس لیول پر میں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں، مجھے جو ہے 20-25,000 والی سیلری والا اپنا کیریئر بنانا ہے، مجھے جو ہے 1+ والا بنانا ہے، یا مجھے اس سے بھی کہیں آگے والا بنانا ہے. تو ان 4 سالوں میں وہ یہ طے کر کے، اور یہی 4 سال ہوتے ہیں سر، یہ طے کر کے پھر اس کے بعد تو پھر عادت ہو جاتی ہے نا محنت کرنے کی. تو ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی معاشرتی ضروریات ہیں، سماجی ضروریات ہیں، یہ آپ کی ہماری ضروریات ہیں. ہم اپنی اور آپ کی بات کریں، دنیا میں ہر جگہ ایسے معاملات ہیں. کوئی یہ کہے نا کہ جی میں فلانے ملک میں ہوں اور میں فلانے ملک میں ہوں، تو ایسا نہیں ہے. لوگوں کے رویے جو ہیں وہ کم از کم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. کہیں تہذیبی اقدار جو ہیں ان کو قانونی اعتبار سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، کہیں کم دیکھا جاتا ہے، لیکن معاملات ہوتے ہیں. کوئی بھی سوسائٹی مکمل نہیں ہے، ہر سوسائٹی کو ضرورت ہے مزید بہتری کی، اور مزید بہتری کی ضرورت جو ہے وہ جب ہو تو مکالمہ بہت ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ تصادم ہو. تصادم نہیں ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے. مکالمہ ہوگا تو میں جب بات کروں گا تو اپنی اصلاح کر کے کروں، آپ جب بات کریں گے تو اپنی اصلاح کر کے. میں آپ کی اصلاح کرانے کی کوشش کروں، آپ میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. کیا کہا گیا ہے کہ گھر سے، ہر اچھا کام اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے تو جس سوسائٹی میں وہ ہے اس سوسائٹی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. یہ نہ کہا جائے کہ جی میرے اکیلے کے صحیح ہو جانے سے کیا ہوگا، دوسرے بھی تو ایسے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہر شخص ایک ایک کر کے، کیونکہ ہر شخص سامنے والے کو دیکھتا ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کے مقابل کوئی آدمی اپنے اندر بہترین تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے تو پھر وہ بھی کوشش کرتا ہے اس جیسا بن جائے. میں محترم فیصل، علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب، آپ کا مشکور، آپ تشریف لائے. محترم نفیس احمد خان صاحب، آپ کا مشکور. سید فیضان رضا قادری صاحب، محمد فیضان رضا قادری صاحب، آپ کا بہت مشکور. اور ناظرین کرام، میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، آپ جب چاہیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے نیکی کی بات کریں، نیکی کا پیغام دیں، اور نیکی کے پیغام کو دینے کے بعد مل جل کر ہم اچھے راستے اختیار کریں جن سے خلق خدا کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، نعمتوں میں سے ہم لوگوں تک ان کا حصہ پہنچا سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہیں گے، اور میں محمد فیضان رضا قادری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں، پروگرام کا آخری حصہ ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہوئے ارشاد فرمائیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا،
جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا غا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے ان کے صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا